السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مظہر شاہ صاحب کے حوالے سے۔ ان کا ایک انٹرویو 1987 میں انہوں نے دیا تھا، وہ ہمارے ہاتھ لگا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ وہ صرف بڑک کے ماسٹر نہیں تھے، آپ نے سنا ہوگا کہ میں ٹبر کھا جاواں ڈکار نہ مارا، تو یہ خالی اس انٹرویو کے پڑھنے کے بعد مجھے بھی پتہ چلا کہ وہ صرف بڑک کے ماسٹر نہیں تھے، وہ اصل میں بہادر بندے تھے، اور ان کی زندگی جو تھی وہ بڑی مشکلات میں گزری، اور مشکلات کی شروعات تھی جب فلم انڈسٹری سے پہلے کا جو دور تھا وہ بہت ہی سخت تھا۔ ان کے حوالے سے بھٹو صاحب ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، تو لاہور میں یہ آئے، انہوں نے بڑک ماری تو سب جو تھے وہ پیچھے والی سائڈ پہ دیکھنے لگے، بھٹو صاحب کو چھوڑ کے توجہ جو تھی سب کی پیچھے سائڈ پہ چلے گئی۔ تو بھٹو صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے جس نے میری تقریر کو خراب کیا آگے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ مظہر شاہ ہیں، یہ بڑے زبردست بڑک مارتے ہیں اور بڑے مشہور ہیں۔ تو ان کی بڑک کے حوالے سے جو مشہور تھا، بعد میں کسی جگہ پہ بھٹو صاحب کیونکہ ذہین آدمی تھے، کسی جگہ پہ انہوں نے بعد میں بات کی تھی کہ میں مظہر شاہ نہیں ہوں جو بڑھ کے ماروں گا، میں یوں کروں گا، یعنی انہوں نے ریلیٹ کیا تھا مظہر شاہ صاحب کو بڑک کے ساتھ، اور پھر انہوں نے اس چیز کو یاد بھی رکھا تھا۔ خیر یہ بات بھٹو صاحب کی تھی مظہر شاہ صاحب کے حوالے سے، لیکن مظہر شاہ صاحب کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا معین اختر صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ مظہر شاہ صاحب کا جو ڈائلاگ ہے، میں ٹبر کھا جاواں پر ڈکار نہ مارا، وہ اگر محمد علی صاحب بولیں گے تو کیسے بولیں گے؟ تو بڑا زبردست تھا، یہ سنیے گا ذرا۔ میں ٹبر کھا جاواں پر ڈکار نہ مارا۔ علی صاحب خدا کی قسم جج صاحب، میں ٹبر کھا جاؤں گا لیکن ڈکار نہیں لوں گا میں جج صاحب۔ اس کے ساتھ ہی معین اختر صاحب نے دلیپ کمار صاحب کا بھی کہا تھا، بڑے زبردست تھا، میں ٹبر کھا جاؤں گا مگر ڈکار نہیں، جس طرح بھی ان کا ایک خاص سٹائل تھا۔ ٹبر کھا جاؤں گا، سنا تم نے؟ ٹبر کھا جاؤں گا لیکن ڈکار نہیں لوں گا میں۔ انہوں نے ایک دو کی اور بھی کاپی کی تھی، یہ یوٹیوب کے اوپر باقی بھی پڑا ہوا ہے، لیکن دو ہم نے آپ کو سنائے محمد علی اور دلیپ کمار صاحب کا، تو باقی بھی کلپ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آتے ہیں دوبارہ مظہر شاہ صاحب کی طرف۔ مظہر شاہ صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ شروع کر لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا لمبا ہے، تو وہ اس پہ کرتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ شہرت سے گمنامی تک بڑک کے بادشاہ اداکار مظہر شاہ کے عروج و زوال کی کہانی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان کی تصاویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 2 پیج کے اوپر ان کی تصاویر ہیں، اور اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ والد نے مجھے اتنا مارا کہ میں عید کے دن بستر پہ پڑا رہا، یہ موٹی سرخی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اور اسی طرح انہوں نے گوری کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے، وہ بیچ میں آئے گا، کس طریقے سے انہوں نے ایک لڑکی کو چاک مارا تھا، اس کے گال سے خون آ گیا تھا، یہ بھی سرخی میں نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جس لڑکی کو انہوں نے انگریزی میں ایس پی کی کسی کی بیوی کو دیکھ کے سیٹی بجائی تھی، تو وہ بھی نظر آ رہا ہے، اس میں لکھا ہوا۔ جناب یہ انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ مظہر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں داتا نگری لاہور میں 1 جنوری 1923 کو پیدا ہوا۔ ان دنوں میرے والدین احاطہ مہتاب میں رہائش پذیر تھے، پہلا بیٹا تھا جس کی وجہ سے سبھی کی چاہت اور پیار مجھے نصیب ہوا۔ جب میں 4 سال کا تھا تو مجھے والدین نے 3 پہیوں والی ایک سائیکل خرید کر دی، اور میں جسے میں بڑے شوق سے چلاتا تھا۔ گھر سے باہر نکلتا تو ایک روز سائیکل پر ہی اپنی ستیلی والدہ کے ہاں چلا گیا۔ گھر والے مجھے ڈھونڈتے رہے لیکن میں انہیں کہیں نہ ملا۔ والد صاحب مجھے تلاش کرتے، جب وہاں پہنچے تو میری والدہ نے مجھے ایک صندوق میں اس لیے بند کر دیا کہ کہیں وہ غصے میں مجھے ماریں گے، لیکن انہیں سائیکل چھپانے کا خیال نہ رہا۔ والد صاحب نے سائیکل دیکھی تو انہیں یقین ہو گیا کہ میں یہی ہوں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ان کی نظر صندوق پر پڑی، جس کا کنڈا جو تھا اس اوپر کی طرف اٹھا ہوا تھا، ڈھکنا بھی اوپر اس کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے والدہ کو حقہ تازہ کرنے کے لیے جب بھیجا تو وہ چلی گئیں اور مجھے صندوق سے نکالا۔ میرا چہرہ اور انہوں نے مجھے اتنا پیٹا کہ میرا چہرہ جسم سب سوج گیا۔ اگلے روز عید تھی اور میں بستر پر پڑا رہا، کل بلا رہا تھا۔ 5 سال کا تھا۔ والد صاحب نے مجھے شاہ گیٹ
میانی منڈی میں ایک پرائمری اسکول میں داخل کرایا ہے۔ یہ ان دونوں کی بات ہے جب ایک کا پہاڑا، ایک گنتی اور ایک تختی اور ایک قلم دوات ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں پہلی جماعت کے بچے کو ڈھیر ساری کتابیں پڑھنے کو دے دی جاتی ہیں۔ اس اسکول میں 3 جماعتیں پاس کی تو والد صاحب کا تبادلہ جو ہے وہ کہیں اور ہو گیا، تھانہ نور شاہ میں ہو گیا۔ پہلے وہ کوتوالی تھے، پولیس تھانہ میں تعینات تھے۔ اس تعیناتی کے بعد ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور وہاں ایک اسکول میں انہوں نے مجھے ایک داخل کرایا۔ جن دنوں میں جماعت چہارم میں تھا، والد صاحب کی ٹرانسفر جو تھی وہ منٹگمری ہو گئی، پھر میں کاموں کی پولیس تھانہ کے انچارج لگے اور پھر مجھے امن آباد ہائی اسکول میں داخل کرایا گیا۔ 5ویں جماعت کا امتحان وہاں ہوا۔ ان دنوں ایک روز میری والدہ آئیں اور جب میں اسکول سے واپس آیا تو گھر والوں نے مجھے بہلانے کے لیے 2 آنے دیے۔ گھر سے سائیکل لے کر نکلا، اس پر بیٹھا اور لاہور پہنچ گیا، لیکن میری آنے سے پہلے والدہ واپس جا چکی تھی۔ انہوں نے مجھے اس روز میری والدہ لاہور آئیں، جب واپس آیا تو اس روز مجھے واپس نہ جانے دیا۔ اگلے روز جب واپس پہنچا تو والد صاحب نے وہ پٹائی کی کہ آج تک یاد ہے۔ پوری زندگی میں والد صاحب سے بہت پٹا۔ وہ بڑی تسلی دیتی اور وہ بڑی تسلی سے مجھے مارتے تھے اور روکنے اور چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اس پٹائی سے میرے جسم کی حالت یہ ہوگی کہ اگلے دن میں 7-8 دن تک سیدھا لیٹ بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد والد صاحب کا سیالکوٹ تبادلہ ہوا، وہاں چلے گئے۔ میں والد صاحب نے مکان کرائے پہ لے لیا اور اسکاچ مشین اسکول میں مجھے داخل کرایا، اور 7ویں جماعت میں تھا کہ والد صاحب کا تبادلہ پنڈی بھٹیاں ہو گیا۔ غالباً 1934 کی بات ہے، جب 1935 میں 8ویں جماعت میں تھا۔ انہی دنوں والد صاحب نے ایک بڑے کیس کے ملزم گرفتار کیے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے گرفتار ہونے والے اجے شاہ اور سید شاہ تھے اور اپنی بہن سیدن کے ہمراہ ڈکیتی کے وارداتیں کیا کرتے تھے۔ پنڈی بھٹیا میں ایک ہی واردات کے دوران وہ 40 من چاندی لوٹ کر لے گئے۔ قانون ان کے آگے پہ بس تھا، کیونکہ وہ کئی جگہوں پہ گولی کا نشانہ بنا چکے تھے، کئی بندوں کو بھی، پولیس والوں کو بھی گولی کا نشانہ بنا چکے تھے، لیکن میرے والد نے انہیں گرفتار کیا۔ کچھ عرصہ بعد لاہور تبادلہ ہو گیا۔ ان دنوں ہم لاہور مصری شاہ میں رہتے تھے۔ والد ریٹائر ہوئے تو ہم اپنے آبائی موضع لکمانیہ سیداں چلے گئے، جو تحصیل پٹیالہ ضلع گرداسپور میں واقع ہے۔ ہمارے خاندان کے دوسرے لوگ بھی یہیں رہتے تھے۔ یہاں ہماری 4 مربع اراضی تھی جس کی آمدن سے ہماری گزر بسر ہوتی تھی۔ 1940 میں محکمہ پولیس میں بھرتی ہوا، سپاہی بھرتی ہوا، کیونکہ جو تھا وہ ایک سیکنڈ، یہ میں نے اصل میں ٹوٹوں میں کیا ہوا، تعلیم میٹرک تھی اس لیے سپاہی بھرتی ہوا۔ یہ میری بدقسمتی سمجھیں کہ ایف اے تک تعلیم حاصل کر سکا۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد ایف اے کرنے کے لیے دیال سنگھ کالج میں داخلہ لیا۔ ان دنوں میری شرارتیں بھی عروج پر ہوا کرتی تھی۔ اس کالج میں طلباء و طالبات اکٹھے ہی پڑھتے تھے۔ ایک روز کلاس کے دوران میں نے چاک کا ایک ٹکڑا ایک لڑکی کی طرف شرارتاً اچھالا اور اس کی گال پر جا لگا۔ جس جگہ چاک کا ٹکڑا لگا وہاں پھنسی یا دانہ جسے کہتے ہیں وہ نکلا ہوا تھا۔ چاک کا لگتا اس کے گال سے خون کا فوارہ پھوٹ اٹھا اور یوں جو اس جرم کی پاداش میں سزا کے طور پر مجھے کالج سے نکال دیا گیا اور تعلیم ادھوری رہ گئی اور میں واپس گاؤں چلا گیا۔ اور ہمارے گاؤں میں دادا پیر کا میلہ لگا کرتا تھا جو اکبر کے زمانے میں وہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ ایک سال میلے کے دوران گورچند سنگھ میلے میں شراب کے نشہ میں دھت بڑھ کے لگا رہا تھا اور کسی میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے جا کر چرن سنگھ والے کو کچھ کہہ سکے۔ وہ پورا علاقہ اس سے جانتا تھا۔ ان وقتوں میں پہلے مخلوط قسم کے ہوا کرتے تھے، میلے مخلوط قسم کے ہوا کرتے تھے۔ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان سبھی شامل ہوا کرتے تھے۔ میرے چھوٹے بھائی ذوالفقار علی شاہ سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ کوئی سکھ اس طرح للکارے مارتا رہے اور اس کے مقابلے کے لیے جو ہی آگے بڑھا، گورن چرن سنگھ نے برچھی کا وار کیا اور برچھی کا پھل
میرے بھائی کے جسم سے آر پار ہو گیا اور وہ اوندھے منہ زمین پر جا گرا۔ ہمارا نوکر دوڑتا ہوا گھر آیا اور مجھے آواز دی کہ تمہارا بھائی مر رہا ہے، جلدی آؤ۔ اور جب میں وہاں پہنچا تو وہ سکھ میرے بھائی کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ میں نے بھائی کو سنبھالا دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت تک زندہ رہو جب تک میں تمہارا بدلہ نہ لے لوں، اور جب میں نے گورچند سنگھ کو للکارا تو وہ بھاگ پڑا۔ میرے ہاتھ میں درختوں سے شاخیں کاٹنے والی دراٹ تھی۔ دوڑتے ہوئے چرن سنگھ پر وار کیا اور وہ زخمی ہو کر گر پڑا، اور پھر میں نے انتہائی بے رحمی کے ساتھ اسے قتل کر دیا۔ جب واپس آیا تو میرا بھائی اس وقت تک دم توڑ چکا تھا، اور اس وقوع پر سے چند روز پہلے ہی میں پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ پولیس ریکارڈ میں میری حاضری تھی وہاں، اور یوں پہلی پیشی پر بری ہو گیا۔ یوں پولیس ٹریننگ سینٹر کو گوبند گڑھ امرتسر تربیت کے لیے بھیج دیا گیا۔ 9 مہینے کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد سنتری بادشاہ بن گیا اور پھر امرتسر پولیس لائن میں چلا گیا۔ 1946 یا 42 میں جب وہاں تھا تو ایک روز میں اور میرا ایک ساتھی نواب دین جو تھے وہ ڈپس لگا رہے تھے کہ ایک عورت وہاں سے گزری جس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، اور ایک سیکنڈ جی، یہ میں نے کیونکہ اس کو کیا ہوا ہے جناب، اس میں ایک عورت وہاں سے گزری شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ میں نے اسے دیکھتی سیٹیاں مارنی شروع کر دیں۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ وہ کون ہے، وہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب ہم پریڈ کر کے وہاں سے واپس آئے، گراؤنڈ میں آئے، تو ہمارے ایک ایس پی مسٹر بلیک اور اس کی بیوی وہاں آ گئے، اور اس کی بیوی نے اسے کان میں کچھ کہا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہ آئی کہ پریڈ ختم ہوئی تو ہمارے لائن افسر امام دین انہوں نے کہا کہ منور علی، کیونکہ مظہر شاہ صاحب کا اصل نام منور علی تھا، منور علی تمہیں ڈی ایس پی صاحب نے بلایا ہے۔ جب میں ان کے بنگلے پر پہنچا تو انہوں نے مجھے صوفے پر بیٹھ جانے کو کہا۔ میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے بیرے سے کہا کہ میم صاحب سے کہو ہمارے لیے چائے لے آئے، ہمارا مہمان آیا۔ اور جب وہ میم صاحب آئی تو انہوں نے وہی کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے فوراً پہچان لیا، اور میری حالت یہ تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ میری حالت دیکھ کر ڈی ایس پی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اور پھر کہنے لگے دیکھو یہ میم صاحب ہے، ہماری بیوی ہے، اگر تم اس کا روزانہ کا خرچہ 30 روپے برداشت کر سکتے ہو تو ہم چھوڑ دیتا ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ میں نے کہا صاحب یہ تو میری بہن ہے، تو پھر تم نے سیٹیاں کیوں ماری تھی؟ میں نے سمجھا کہ کوئی خطرانی ہے۔ ان کی دریافت کرنے پر میں نے جب جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اور آئندہ خیال رکھنا۔ چند دن بعد ہی چھٹی لینے کے لیے ایس پی صاحب کے پاس گیا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اردو اور پنجابی بھی پر عبور رکھتے ہیں۔ میں نے درخواست کی ان کی طرف بڑھاتے ہوئے، پنجابی میں 2-4 بڑی بڑی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ صاحب چھٹی چاہیے۔ انہوں نے چھٹی منظور کر دی، اور جب میں واپسی کے لیے مڑا، یعنی کہ واپس لے کے چھٹی کی درخواست، تو انہوں نے وہی گالیاں پنجابی میں مجھے واپس لوٹا دی، تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے معافی مانگ لی، انہوں نے معاف کر دیا۔ پولیس لائن سے پہلی میری تعیناتی کوتوالی پولیس تھانہ ہوئی۔ اس وقت رانا جو تھے، ایک سیکنڈ، یہ ہو گیا ایک پیج جناب صاحب ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اگلے پیج پر اس وقت رانا جو تھے وہ رانا صاحب وہاں پہ ہوتے تھے۔ انہوں نے میرے والد کی ٹریننگ کی تھی، والد صاحب کو ان کا علم تھا، انہوں نے میرا خیال رکھنے کو کہا۔ رانا صاحب ہمیشہ مجھے عزت دی رانا صاحب نے، اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ میری تعیناتی کے چند روز بعد وہاں ایک کیس آیا۔ مخبر نے اطلاع دی کہ مائی جونا کے تکیہ پر 1 من چرس افیون پڑی ہوئی ہے۔ رانا صاحب نے کرشن چند سب انسپیکٹر کو وہاں چھاپا مارنے کو کہا۔ انہوں نے چھاپا مارا لیکن برآمدگی نہ ہو سکی، پولیس ناکام ہوئی۔ تو مخبر نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رانا صاحب نے ایک اور پولیس پارٹی تشکیل دی، وہ بھی ناکام ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا منور تم جاؤ اور وہاں جا کر تلاشی لو، اپنے باپ کی طرح آج اپنا فرض نبھا کر دکھانا۔ وہاں گیا تو انہوں نے ایک کرسی اور میز لگا دی۔ میں نے ساتھیوں کی تلاشی لینے کو کہا لیکن کچھ نہ ملا۔ ہم نے سب کی پٹائی کی اور گھر کے سامان کی توڑ پھوڑ شروع کر دی اور مکان کی چھت اکھیڑ دی، صحن کی مٹی 1-1 فٹ کھود دی، اور پھر جو مار کے میز بھی توڑ دی، اور جب کرسی پر ضرب لگائی تو اس کے نیچے چرس اور افیون بندھی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے روزانہ 100 روپے دینے کی پیشکش کی، یعنی رشوت، لیکن میں نہ مانا اور
وہی کرسی اس سے اٹھوائی اور تھانہ کی طرف چل دیا۔ راستے میں سینکڑوں لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ جب تھانے پہنچا تو رانا صاحب بہت خوش ہوئے اور مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا کہ تمہیں تو سپاہی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر رانا صاحب کی سفارش سے مجھے حوالدار بنا دیا گیا۔ 6 ماہ وہاں رہا اور پھر کوتوالی پولیس تھانہ تعیناتی ہوگی۔ اس دوران ایک اور ایسی رپورٹ آ گئی، یہ غالباً 1943 کی بات ہے، کہ ہمارے تھانہ کی حدود میں سڑک کے بائیں جانب واقع بینک کے سامنے ایک جو تھا وہ کیا تھا، بینک کے سامنے سگریٹ کی دکان تھی۔ وہاں ایک پولیس کا ملازم بیٹھا اور نظر آیا۔ مجھے شک پڑا کہ کہیں ان وارداتوں میں یہ بھی شریک نہ ہو۔ میں بہت دیر وہاں رہا لیکن اور کوئی مشکوک آدمی نظر نہ آیا۔ میں اس علاقے کے لوگ مجھے جانتے تھے، اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ روپ دھار کر ہی کامیابی ممکن ہے۔ میں بھاگا اور ایک طوائف کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اپنی کوئی پرانی پھٹی شلوار اور برقع دے دو۔ وہ ہندوستانی تھی، پوچھنے لگی شاہ جی آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مجھے ضرورت ہے، تم دے دو۔ اس نے 2 چیزیں مجھے دے دی، دونوں چیزیں، اور پھر میں پولیس تھانہ پہنچا، کپڑے تبدیل کیے، برقع اوڑھا اور بینک کی عمارت کے پاس بھیک مانگنے والوں کی طرح جا بیٹھا۔ گرمی کے دن تھے، تمام جسم پسینے میں شرابور تھا۔ 2 روز تک وہاں بیٹھا رہا لیکن کوئی واردات نہ ہوئی، اور اس دوران میری نظریں جو تھیں، ان کی جناب صاحب نظریں جو تھیں وہ ادھر جمی رہتی تھی کہ کوئی آئے گا۔ تیسرے روز بھی حسب معمول وہیں بیٹھا تھا کہ اتنے میں کرشن سنگھ وہاں آیا، سائیکل کھڑا کیا اور بینک کے اندر داخل ہوا۔ اسی اثناء میں بینک کے ساتھ والے باغ سے ایک آدمی تیزی سے آیا اور سائیکل کو پکڑا، اور جب وہ سائیکل پر سوار ہونے لگا تو میں نے اسے جا لیا اور شور مچا دیا۔ ایک برقع پوش کو اپنے سامت لینے دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا مائی پیچھے ہٹ، کون ہے تو، تیرا بیڑا غرق ہوئے۔ میں اس کی ایک نہ سنی اور اسے پیٹنا شروع کر دیا۔ پھر اسے 40 سائیکلوں کے فریم برآمد کیے۔ تفتیش کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ وہ پولیس والا بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو اس چور کو پکڑنے کی وجہ سے رانا صاحب بہت خوش ہوئے، لیکن کچھ ساتھی ایسے بھی تھے جنہیں یہ برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے میری شکایت کی کہ میں لوگوں سے رشوت لیتا ہوں۔ اس کے باوجود کہ میں نے کیس پکڑے، رانا صاحب نے چھوٹے تھانہ دار کرشن چند کو بلایا، اور جب اس وقت مجھے بھیجا اور وہاں لگا دیا گیا کہ تم کسی سے پیسے نہ لو، لیکن تم نے وہاں کیا سلسلہ شروع کر دیا۔ اچھا، یہ تھوڑا سا مکس ہو گیا ہے، تو انہوں نے کرشن چند سے کہا کہ ایک ایسی جگہ، یہ دوبارہ سے میں اس پیچھے والے پیرے پہ آتا ہوں کیونکہ یہ 2 پیج کٹے ہوئے ہیں، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ انہوں نے میری شکایت کی کہ میں لوگوں سے رشوت لیتا ہوں، اس کے باوجود کہ میں نے کیس پکڑے۔ رانا صاحب نے چھوٹے تھانے دار کرشن چند سے کہا کہ اسے ایسی جگہ لگاؤ جہاں سے یہ رقم نہ لے سکے۔ انہوں نے میری بازار حسن میں ڈیوٹی لگا دی۔ ان دنوں میری تنخواہ 24 روپے تھی۔ وہاں ڈیوٹی لگی، میرے حالات خراب ہو گئے اور 3 مہینے عذاب میں گزرے۔ ایک روز میں کچہری گیا تو وہاں پولیس کے ہیڈ کلرک کے پاس پڑے کاغذات پر نظر پڑی، تو ایک آرڈر دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس میں لکھا تھا کہ بازار حسن میں ہونے والے مجرے جو ہیں وہ رات 2 بجے کے بعد بند کر دی جائیں گے، کسی کو اجازت نہ ہوگی، اور اب مجھے امید ہو گئی کہ مال بنے گا، یعنی دن کے 2 بجے کا ٹائم انہوں نے رکھا۔ واپس ڈیوٹی پر پہنچا، تیسرے روز ہی وہاں آرڈر تھا، اور رانا صاحب اس وقت تھانہ گئے اور مجھے بلایا اور پوچھا کہ تم وہاں اس لیے لگایا تھا تم کسی سے پیسے نہ لو، لیکن تم نے وہاں بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ میں نے انہیں سب بات بتائی۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے تمہیں دریا کی لہریں گننے پر لگا دوں تو تم وہاں بھی پیسے بنا لو گے۔ کچھ عرصہ بعد میری تعیناتی سول لائن تھانہ ہو گئی۔ ان دنوں تحریک پاکستان زوروں پر تھی، ہر طرف آگ ہی آگ دکھائی دیتی تھی۔ ایک روز پتلی گھر چوک کی طرف دوران گشت نکلا، وہاں میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک مسلمان بچہ چیختا چلاتا ہوا وہاں سے گزر رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک سکھ کرپان پکڑے لگا ہوا تھا۔ مجھے یہ منظر دیکھا نہ گیا، بندوق میرے ہاتھ میں تھی، اور پھر وہ سکھ جس کا نام نہنگ سنگھ تھا میرے ہاتھوں گولی کا نشانہ بن گیا۔ میں بچے کو ساتھ لیے اس کے گھر پہنچا۔ مکان پر پہنچا اور کپڑا اندر داخل ہوا تو سامنے بچے کے باپ کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔
پھر میں بچے کو کیمپ لے گیا. وہاں ان دنوں تھانے کا انچارج جو تھا وہ تھا مجھے تلاش کرتے وہ وہاں تک پہنچا اور دریافت کیا کہ میں نے اسے بچے کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا. بندوق اس وقت میرے ہاتھ میں تھی. وہ کہنے لگا گرفتاری دے دو. میں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک مظلوم بچے کو کے کام آیا ہے, اس کے پیچھے سکھ تھا, اسے مار دیا, اس میں نے کیا برائی کی ہے. کہنے لگا تم مسلح ہو. میں نے کہا تم ہندو ہو نا. تو بات جو ہے گالم گلوچ تک پہنچی. اس دوران اس نے ایس پی والی جو وہاں بلا لیا, ایس پی کو وہاں پہ بلا لیا. اس نے کہا گرفتاری دے دو. تو میں نے گرفتاری دے دی. پولیس مجھے تھانہ صدر لے آئی اور حوالات بند کر دیا. اور حوالات میں اور دوران میرے والد صاحب کو کسی نے اطلاع دی کہ منور قتل ہو گیا. تو وہ مختصر آنے کے لیے ایک ٹرک میں سوار ہوئے, لیکن راستے میں کسی نے ٹرک پر ہینڈ گرنیڈ پھینکا اور شدید زخمی ہو گئے. اسی حالت میں انہیں لاہور پہنچا دیا گیا. میری والدہ پہلے ہی لاہور میں تھیں. 7 دن تک پولیس نے مجھے کھانے کو کچھ نہ دیا. اس دوران پہرے پر موجود سنتری رنجیت سنگھ سے میں نے کہا کہ ایک مسلمان کے مرنے سے سارے مسلمان تو نہیں مر جائیں گے. میرے پاس سونے کی 2 انگوٹھیاں ہیں اور تم لے لو اور مجھے کسی طرح یہاں سے باہر نکالو. رنجیت سنگھ کہنے لگا مجھے سوچنے دو. میں نے کہا سوچو, 1-2 دن کے اندر سوچ لو. تو انہوں نے مجھے مار دینا. وہ رات میرے لیے قیامت سے کم نہ تھی. خدا معلوم کہ کیا فیصلہ کرتا. رات بھر جاگتا رہا. اگلے روز منہ اندھیرے اٹھا. وہ مجھے ہتھکڑی لگائی اور حوالات سے باہر نکال کر تھانے کے عقب میں کماد کی کھڑی فصل کی طرف لے گیا. وہاں پہنچ کر ہتھکڑی کھول دی اور کہا سیدہ میں تیرا بھراں, تیری مدد کراں گا. اس نے سونے کی انگوٹھی میں نے اسے دینا چاہیے, لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور مجھے بھاگ جانے کے لیے کو کہا. قریب ہی گرجا گھر تھا. میں بھاگتا ہوا اس کے اندر داخل ہوا. اس وقت وہاں صرف پادری موجود تھا. باہر درختوں پر سکھ اور ہندو بیٹھے تھے اور کسی مسلمان کو دیکھ کر گولیاں مار دیتے تھے. میں نے پادری سے کہا تمہیں انجیل کا واسطہ مجھے بچا لو. ایک لمحہ کو اس نے سوچا, پھر مجھے اس سٹینڈ کے پیچھے چھپ جانے کو کہا. اتنے میں پولیس کی سٹیاں بجانے کی آواز قریب آتی گئی. پھر قدموں کی چاپ میں آواز پہچان لی. رام تامل جو تھا وہ آیا اور اس سے پوچھا کہ ایک ملزم بھاگ نکلا ہے, ادھر تو نہیں آیا. پادری نے کہا ادھر تو نہیں آیا, لیکن کوئی آئے بھی تو صحیح, تو کوئی ہم کیسے روک سکتے ہیں. مجھے اپنی بیوی کے پاس لے گیا پادری. میں نے اسے کہا کہ میں 7 دن سے بھوکا ہوں, کچھ کھانے کو دے دیں تو ورنہ میں بھوکا مر جاؤں گا. انہوں نے کھانا دیا. میں نے جی بھر کر کھانا کھایا. پھر پادری سے کہا مجھے مسلمانوں کے کیمپ تک کسی طرح پہنچا دیں تاکہ میں وہاں. تمہارا نام کیا؟ میں نے اس سے کہا منور علی. منور علی, اگر میں تمہیں باہر چھوڑنے کے لیے گیا تو لوگ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی مار دیں گے. یہ اس نے کہا. اگلے پیج پہ ہے جناب کہ اور مجھے انہوں نے کہا کہ ادھر گھر رہو, ادھر ہی گھر میں ہی ہمارے گھر میں رہ لو, لیکن اگر تم جانا چاہتے ہو تو یہاں سے جو گٹر کا راستہ ہے اس سے ہوتے ہوئے تم وہاں پہنچ سکتے ہو. کیمپ کے قریب ہی پائپ پھٹا ہوا تھا. میں نے سوچا فیصلہ کر لیا کہ چلا جاؤں. اس کے ساتھ ہی گٹر میں داخل ہو گیا. گٹر میں داخل ہوتے ہی مجھے عجیب قیامت ٹوٹ پڑی. مجھ پر عجیب قیامت ٹوٹ پڑی. ہوا یوں کہ جوں ہی اندر داخل ہوا حشرات الارض نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا. انتہائی خطرناک کیڑے مکوڑے, سانپ, بچھو اور نہ جانے کیا کیا وہاں تھا. ہر لمحہ زندگی کا آخری لمحہ نظر آنے لگا. اپنے فیصلے پر پچھتایا بھی, لیکن اب کیا ہو سکتا تھا. اللہ کا نام لے کر گٹر کے اندر سانپوں بچھوؤں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا چلتا رہا. اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. چند منٹوں کا فاصلہ میں نے گھنٹوں میں طے کیا اور بالآخر اس مقام کے قریب جا پہنچا جہاں سے گٹر ٹوٹا ہوا تھا اور روشنی اندر آ رہی تھی اور زندگی کے آثار اب نظر آنے لگے. جب گٹر سے باہر نکلا تو سامنے ہی مسلمانوں کا کیمپ لگا دکھائی دیا. میں تقریباً دوڑتا ہوا وہاں پہنچا. میرے چہرے پر اڑتی ہوئی ہوائیاں دیکھ کر کیمپ میں موجود سبھی لوگ میرے گرد جمع ہو گئے. انہوں نے ایک ہی سانس میں سوالات پوچھے, لیکن ان کے چہروں پر میں نے اندازہ لگایا تھا کہ کسی کو میری بات کا یقین نہیں آیا. پھر وہی ہوا, کوئی مجھے جاسوس سمجھ رہے تھے. میں نے کلمہ سنایا, کسی کو یقین نہ آیا. اس دوران ایک کیپٹن دورانی صاحب نے مجھ سے تفتیش شروع کر دی اور اپنی تسلی کے لیے میرے کپڑے تک اتروا دیے. جب انہیں یقین ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں تو انہوں نے مجھے
آٹے کے بوریوں سے لدے ہوئے ایک ٹرک میں بیٹھ جانے کا کہا۔ ناظرین یہ قسط وار ہے، یہ ابھی سلسلہ مظہر شاہ کا ان کی جو سٹوری ہے بڑی دلچسپ ہے، یہ بھی جاری ہے، اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ 1987 کا ہے، ویسے تو اس میں تھوڑا فیڈ تھا لیکن اس میں فوٹو کاپی میں اور زیادہ آگے اس طرح ہو جاتا ہے، تھوڑے سے ورڈ پڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، حالانکہ میں نے اس کو ایک دفعہ گو تھرو کیا تھا جہاں پہ میں نے فمبل مارے ہیں، وہاں پہ امید ہے کہ آپ معذرت کریں گے۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔